الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ سورہ منافقون فرمایا یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، یعنی جو واقعہ پیش آیا اور جس کے پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ بھی مختصراً سن لیں کیونکہ وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اور مدینے کے اندر، خاص طور پہ اس میں مدنی دور کے اندر، یعنی مکی دور میں نہیں، جو آپ نے زمانہ مکے میں گزارا وہاں نہیں، جو مدینے میں آ کر پھر گزارا، اس کے اندر گویا 3 طبقے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک مومنین مخلصین، وہ مسلمان جو پکے تھے، ایمان و عمل کے اعتبار سے مخلص تھے، اور ایسے ہی فرمایا دوسرا گروہ جو مسلمانوں کے عام مقابلے کے اندر وہ کفار و مشرکین کا یا اہل کتاب جو تھے، اور ایک تیسری جماعت اور تھی جس کو منافقین کہا گیا، جو ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، مسجد میں موجود تھے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور یہ چیز بہرحال کچھ کے بارے میں چیزیں ظاہر بھی ہو گئیں، بلکہ اکثر ایسے ہی تھے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا کہ آپ کی صفوں میں، آپ کی جماعت میں کھڑے ہونے والے یہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر یہ چیزیں کئی دفعہ کئی واقعات میں ظاہر ہوتی رہی کہ منافقین وہ عام طور پہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے وہ مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال اس کے اندر جو روایت اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بہرحال 2 چیزیں تاریخ کے اعتبار سے بتائی جاتی ہیں کہ 6 ہجری ہے کہ فرمایا یہ ہے، یا پھر ایک روایت کے مطابق 5 ہجری ہے، اور غزوہ بنی مصطلق کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اکثر علماء مغازی اور سیر ان کی روایت کے مطابق یہ واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بنی مصطلق کے رئیس حارث بن ضرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ حارث بن ضرار یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں۔ یہ بعد میں حضرت جویریہ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں اور پھر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ خود حضرت حارث بن ضرار یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ اس جہاد کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس لالچ میں ہی نکلے تھے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ ان منافقین کے اسلام کے ظاہر کرنے کی
یہ دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا جان و مال بچ جائے گا، ہم یہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کی صفوں میں شامل ہو گئے تو ہمارے جان و مال پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اسلام نے اس چیز سے روک دیا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہمیں دنیاوی کیا ملے گا کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے لالچ میں نکل چلے، کیونکہ یہ لوگ فرمایا کے باوجود دل میں کہ فرمایا کافر اور منکر ہونے کا یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ چیز ان کو بھی بہرحال معلوم تھی، اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد آپ علیہ والسلام کے ساتھ رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ اور اس کا ایک مظہر وہ چیز، وہ لڑائی جو ہے، وہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، بظاہر وہ اس وقت لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے کیسے فتح عطا کی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد و نصرت آپ علیہ والسلام کے ساتھ ہے، اس لیے آپ ہی غالب ہوں گے اور آپ ہی فاتح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بنی مصطلق کے مقام پر پہنچے ہیں تو یہ جو حضرت حارث جو ہے، یہ اپنے ان کے لشکر سے جب ان کا سامنا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ ایسی جگہ پر تھے کہ پانی کا چشمہ یا کنواں فرمایا وہاں پر، اور فرمایا معروف تھا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مريسيع بھی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز بھی رہی، جانبین سے جنگ کے لیے صفیں یہ مرتب ہو گئی، تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں بنو مصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، ان کے کچھ اموال یہ غنیمت اور کچھ مرد عورت یہ قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ فرمایا یہ اس جہاد کا یعنی اس لڑائی کا مختصر سا قصہ ہے کہ اس مختصر سی لڑائی کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور اس کے اندر یہ لوگ قیدی بن کر بھی آئے، اور ایسے ہی جو ان کا مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گیا۔ اب یہ جو جگہ تھی نا مريسيع، جہاں پانی کا چشمہ تھا، جہاں پر پانی موجود تھا، اس کے اوپر ایک لڑائی ہوئی جو عام مسلمانوں کے اندر ہی تھی، اس اعتبار سے کہ یہ لڑائی مہاجرین و انصار کے درمیان ہو گئی۔ پہلے تکرار ہوئی، بات چیت سے جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور وہ پھر آگے چل کر بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن ویسے لڑائی جو ہے اس کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ زبانی کلامی یہ باتیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی اس کے اندر اور بات بہت زیادہ بڑھ جاتی کہ آپ علیہ والسلام وہاں پر تشریف لے آئے اور پھر اس جھگڑے کو ختم کیا۔ وہی میں نے کہا یہ مسلمان جیسے وہاں پر جمع تھے، اور اس کے اندر مہاجرین و انصار یہ بھی جماعت وہاں پر جمع تھی، اسی پانی پر جو ہے یہ جھگڑا ہو گیا، اور یہ لڑائی جھگڑا یہ قتال تک جو ہے بات چلی۔ مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، اور انصاری نے جو ہے اپنی مدد کے لیے جو ہے انصار کو پکارا کہ میری مدد کے لیے آؤ اس موقع کے اوپر۔ بہرحال جب آپ علیہ والسلام کو اطلاع ملی، آپ فوراً تشریف لے گئے، سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیسا جاہلیت کا نعرہ تم نے لگایا؟ جیسے انہوں نے کہا جو ہے مہاجرین کو انہوں نے پکارا، انصار کو انہوں نے پکارا کہ بھئی آؤ اس کے مقابلے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں بعض انصار ہیں، بعض مہاجرین ہیں، لیکن تمہاری جو بنیاد ہے وہ تو ایمان ہے، اسلام ہے، وہ کلمہ ہے۔ اصل تو تمہارے جمع ہونے کی، تمہارے اتحاد اتفاق کی جو بنیادی سبب ہے، بنیادی چیز ہے، وہ تو کلمہ ہے، اور وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ کیوں تم جاہلیت کی بات کر رہے ہو اور یہ جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو اور اپنے آپ کو یوں تقسیم کر رہے ہو اس کے اندر اس میں؟ تو اس پر آپ علیہ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تو جاہلیت والی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی چیزیں۔
اور فرمایا کہ دیکھو یہی چیز آگے بڑھ جائے گی آگے چل کر بھی، پھر یہ کبھی تمہارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کو واضح طور پر سمجھا دیا کہ دیکھو تو تم مختلف زبانوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں تقسیم ہو، لیکن تمہارے اتحاد کی، تمہارے جڑنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ ہے، وہ یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ کتاب ہے قرآن کریم ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ ٹھیک ہے وہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری علامتیں ہیں، تمہارے نسب ہیں، تمہارے خاندان ہیں، وہ چیزیں ہیں، لیکن اصل بنیاد تمہاری وہ یہ ہے کلمہ۔ تو اس چیز پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا۔ اس لڑائی کو بڑھانے والے یہ منافقین تھے۔ یہ بات ذرا سی شروع ہوئی تھی، اور جیسے یہ بات تھوڑی آپس میں تکرار یہ مہاجر اور انصاری صحابی کے درمیان ہوئی ہے اس میں، تو اس موقع کے اوپر بات کو بڑھانے والے یہ منافقین تھے، موقع سے فائدہ اٹھایا، اور یہ اکثر جو جماعت تھی منافقین کی یہ مدینہ کے لوگ تھے، یعنی وہیں کے رہنے والے۔ اکثر مہاجرین میں ایسے لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ تو بڑی قربانیاں دے کر وہاں سے آتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انصار جو ہے وہ منافق تھے، یہ بات نہیں ہے، صحیح ہے نا، وہ تو انصار کا جو طبقہ ہے اور جو ان کی جماعت ہے وہ تو بہت اعلیٰ فضیلت رکھتی ہے اس میں، لیکن وہی میں نے کہا یہ وہاں کے رہنے والے جو مشرکین تھے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے۔ تو اس موقع کے اوپر ان لوگوں نے، یہ منافقین نے اپنے یعنی مدینہ کے لوگوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو اور بلاؤ ان لوگوں کو، اور اپنے پاس رکھو ان غریبوں کو، صحیح ہے، ان کی مدد کرو مال سے اور چیزوں سے۔ دیکھو آج یہ لوگ غریب فقیر وہاں سے آئے تھے، اور آ کر دیکھو آج تمہارے سروں پر بیٹھ گئے، آج دیکھو تم سے لڑنے، ان کو تو تمہارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، آج دیکھو تم سے لڑنے کو تیار ہو گئے، صحیح ہے، ہمیں مارنے کو جان سے تیار ہو گئے۔ یہ باتوں کی وجہ سے یہ لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی، لیکن آپ علیہ والسلام کے آنے کے بعد یہ چیز ختم ہوئی۔ بہرحال یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا، آیت مبارکہ کی تفسیر آگے عرض کر دوں گا۔ آخری بات بس اس میں یہ عرض کر دوں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ دیکھو یہ جو مہاجر آئے تھے جو ہے ہندوستان سے اور دوسری جگہوں سے، دیکھو یہ لوگ آئے تھے تو ایسے غریب فقیری تھے یہ لوگ تو، صحیح ہے نا، اور آج یہ ہمارے سروں پر بیٹھ گئے، یہ سب جاہلیت کی بات ہے، صحیح ہے نا۔ یہی وہی میں نے شاید کسی موقع پر یہ بات کی تھی کہ یہ بھی باطل کی ایک بڑی محنت ہے ہمیں یوں تقسیم کرنے کی، اس لیے ہم بحیثیت یعنی مذہب کے اعتبار سے بھی ایک قوم نہیں بن سکے کہ ہم بنے مسلمان حقیقت میں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے علاقے اپنے ملک کے اعتبار سے بھی ایک قوم نہیں بن سکے آج تک اس کے اندر اس کہ جتنے تقسیم رہیں گے یہ لوگ، ہماری جو منشا ہے، ہماری جو چیزیں ہیں وہ بآسانی پوری ہو سکتی ہے پھر اس کے اندر، اس لیے ہمارے اندر وہ اتحاد و اتفاق کی وہ صورت آج تک بحیثیت قوم کے وہ ہو ہی نہیں سکی۔ ہم ابھی تک اپنے علاقوں میں، اپنی زبانوں میں اور مختلف اپنے طبقات، اپنے خاندان، اپنے نسلوں کے اعتبار سے آج تک بھی بٹے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے بالکل۔ آج جتنی تعلیم ہے پہلے نہیں تھی شاید، صحیح نا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج بھی یہ جو قومیت ہے، لسانیت ہے، یہ ہمارے اندر یوں موجود ہے، اور یہ باتیں عام اس کے اندر کہی جاتی ہیں جو